سزائیں مقرر ہیں ان کو لاگو نہ کیا جائے، اس وقت تک نہ تو ایسے قصور جیسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس ارض پاک میں کوئی امن قائم ہو سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں 4019 نمبر ایک حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں کو مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوفناک قرار دیا کہ جب وہ 5 عادتیں مسلمانوں میں آ جائیں گی، ان کے نتیجے میں 5 عذاب بیان فرمائے کہ وہ بھی اس امت میں آ جائیں گے۔ ان 5 میں سے ایک ہم نے اپنے ایک سابقہ جمعہ میں سنا تھا کہ اذا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم میں بے حیائی اور برائی پھیل جاتی ہے، حتی یعلنوا بها، اور وہ اس بے حیائی کو اعلانیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے مالک کائنات کا ایک عذاب ان پہ آتا ہے۔ ان کے اندر ظہرت فیہم الاوجاع التی، ایسی بیماریاں، طاعون کا بھی ذکر ہے، وہ بیماری جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ، کہ ایک گناہ یہ بھی ہے، ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قانون کو، دستور کو چھوڑ دیں گے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہے اور خیر ہے، اس کا حصول، اس کے پیچھے لگنا، اسے تلاش کرنا، اس کو ترک کر دیں گے۔ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اس کے بدلے میں بھی اللہ ایک عذاب ان پہ نازل فرمائے گا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ بالکل وہی شکل جو آج ہمارے ملک میں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ مجھے فلاں پارٹی حکومت نہیں کرنے دیتی، اور فلاں پارٹی کہتی ہے کہ یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں۔ آئے دن ملک کو بند کر دیا جاتا ہے، سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آتی ہے، مار دھاڑ نظر آتی ہے، اختلاف نظر آتے ہیں، جلسے سیاست کے نام پہ ہوتے ہیں، عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ الا جعل اللہ بینہم بعثہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی ڈال دے گا، اختلاف، جھگڑا وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے حالات کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ لیکن جس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا جو آج تک ہر اخبار کی ہیڈنگ میں، مین سرخی میں اس کا ذکر موجود ہوتا ہے، اس کی روک تھام، اس کا سدباب، ایسے واقعات سے نکلنا وہ ہم مسلمانوں کے لیے کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ سب لوگ اس بات کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ایک معمولی سے بچے سے لے کر ایک خوفناک بدمعاش تک یہ سوچ اور یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر اسے اس بات کا ادراک اور احساس ہے کہ میں غلطی کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں غلطی کروں گا میں پکڑا نہیں جاؤں گا، میں غلطی کروں گا مجھے میرے جرم کی، میری غلطی کی، میرے گناہ کی سزا نہیں ملے گی، تو پھر وہ غلطی کرنے میں دلیر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ اور یہی بنیادی سبب ہے۔ آپ ان ملکوں کی لسٹ نکال کے دیکھیں، کس ملک میں سب سے زیادہ جرم ہوتے ہیں، سب سے کم جرم کس ملک میں ہوتے ہیں؟ مسلمان ممالک میں سے جرائم میں پہلے نمبر پر افغانستان ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ پاکستان میں جرائم بالخصوص
جنسی حوالے سے، قتل کے حوالے سے، یعنی وہ جرم، چوری بھی جرم ہے، کسی سے جھگڑا کرنا بھی جرم ہے، لیکن قتل اور زنا دو ایسے جرم ہیں جن کی سزا اسلام نے بعض صورتوں میں قتل کے بدلے اس بندے کو مار دینے کی مقرر کر دی ہے، زنا کی صورت میں اس بندے کو رجم کرنا، سنسار کرنا مقرر کر دی ہے۔ اتنے خوفناک جرم ہیں۔ ان جرائم میں پاکستان 7.8 نمبر پر ہے، اور ان جرائم میں اسلام کا ہی ایک ملک سعودی عرب وہ 1.0 اس سے بھی نیچے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب میں زینبیں نہیں رہتی، سعودی عرب میں بچیاں موجود نہیں، سعودی عرب میں کیا افراد موجود نہیں، سعودی عرب کے لوگوں کو غصہ نہیں آتا، سعودی عرب کے لوگوں کے جذبات بھڑکتے نہیں، سعودی عرب میں ویپنز موجود نہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہاں پہ جرم کی شرح کم کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر میں قتل کروں گا بدلے میں میری گردن اتر جائے گی۔ لوگ جانتے ہیں کہ اگر میں زنا کروں گا بدلے میں مجھے سنسار ہونا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ نے، سزا کے اس خوف نے اس معاشرے کو ان بیماریوں میں بہت زیادہ حد تک گرنے سے بچا رکھا ہے۔ لیکن یہاں پہ آزادی ہی آزادی ہے، یہاں پہ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ایک معمولی سی ہرس اور لالچ کے لیے کسی کی جان لینا، ایک نہیں کئی افراد کو قتل کرنا، یہ معمول بن چکا ہے۔ نہ تو یہ اسلام کا مزاج، نہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم، اور نہ ہی اس میں اللہ کی رضا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی جرم ہوا، جرم کا سد باب اس انداز سے کیا کہ وہ مثال، وہ مجرم، وہ سزا، وہ حد اس طرح لوگوں کے لیے عبرتناک بن گئی کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں بھی یہ جرم کر لوں۔ آپ وہ اکل اور ارینا، دو قبیلے، ان کے 8 بندے، ثمانیۃ نفر قادمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثمانیۃ نفر من عقل و ارینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہے، اکل اور ارینا 2 قبیلوں کے 8 بندے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 4192 نمبر حدیث ہے۔ آ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسلام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ بیعت کر لی، ان سے لے لی بیعت، رہنا شروع کر دیا۔ فاستوخموا المدینہ، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، ان کی صحت خراب ہو گئی۔ شکو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فریاد لے کر آ گئے، آقا ہماری صحت خراب ہو چکی ہے، ہماری طبیعت خراب ہو چکی ہے، عظمت بطوننا، ہمارے پیٹ پھول گئے ہیں، ساکمت اجسادنا، ہمارے جسم بیمار ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی، کہنے لگے انا کننا اہل زرع، ہم تو جانور پالنے والے لوگ تھے، لم نکن اہل ریف، یہ کھیتی باڑی، یہ زمیندارا، یہ ہمارے مزاج میں نہیں، ہمارا کچھ نہ کچھ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک مشورہ دیتے ہیں، فرمایا الا تخرجون مع رائینا، تم لوگ ہمارے چرواہوں کے ساتھ چلے جاؤ، ان کے پاس صدقے کے زکوٰۃ کے اونٹ ہیں، وہ چرائیں گے، تم ان کے پاس رہو۔ فتشربوا من البانیہا و ابوالیہا، تمہاری بیماری کا علاج اونٹ کے دودھ اور اونٹ کے پیشاب کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ایک علیحدہ فقہی مسئلہ ہے، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب کے حکم کے بارے میں آپ نے علاج تجویز کر دیا۔ وہ چلے گئے، چند دن انہوں نے گزارے، ان کی صحت ٹھیک ہو گئی، بیماری ان کی ختم ہو گئی۔ صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں بڑی تفصیل سے اس حدیث میں ان کی بیماری کا، ان کی صحت یابی کا ذکر ہے۔ حتی صلحت بطونہم، ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے۔
ان کے جو ہاضمے میں معدے میں خرابی تھی وہ درست ہو گئی، الوانہم ان کے رنگ خراب ہو گئے تھے وہ بھی درست ہو گئے، پہلے سے زیادہ صحت یاب ہو گئے۔ اب انہوں نے فقاتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا، پہلا جرم۔ دوسرا جرم وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جو اسلام لائے تھے اس کی دھجیاں اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں کی اس کی، اس سے انکار کر دیا۔ تیسرا جرم وَسَاقُ الْإِبِلِ، اونٹوں کو لے کر چوری کر کے چلے گئے۔ چوتھا جرم وَحَارَبُوا مُحَارِبِينَ، جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مدینہ سے کچھ فاصلے کا واقعہ ہے۔ بتانے والے نے بتایا آپ کے پاس 20 نوجوان انصار کے موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا، انہوں نے تیاری کی، ان کے پیچھے پہنچے، ان کو گھیرا ڈالا، ان کو پکڑ لیا۔ مجرم ہوتا ہے جب تک یہ ہاتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، تابع فرمانی میں اٹھتا ہے، اس ہاتھ کی قدر و قیمت ہے۔ کوئی بندہ اس ہاتھ کی ایک انگلی اگر اس کو توڑ دے، اسلامی قانون یہ ہے 5 اونٹ اس سے جرمانے کے لیے جائیں، اور دوسری طرف یہی انگلی، یہی ہاتھ اگر کسی کا مال چوری کر لے، پھر اس ہاتھ کا حکم اور ہے، پھر اس کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہی آنکھ اگر اللہ کی اطاعت اور تابع فرمانی میں رہتی ہے، اس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس وقت تک اس آنکھ کی حفاظت ہے۔ کوئی اس کو ضائع کر دے، برباد کر دے، اس سے جو سزا ہے اس پر 50 اونٹ اس سے لیے جائیں گے دیت کے۔ لیکن یہی آنکھ اگر کسی کے گھر میں جھانک لے، وہ اس آنکھ کو پھوڑ دے جھانکتے ہوئے سوراخ سے، اسلام کا قانون یہ ہے ایسی صورت میں اس آنکھ کو پھوڑنے والے پر کوئی سزا نہیں۔ تو یہی ایک مثال سمجھنے کے لیے اس انسان کی عزت اور احترام ہے، مسلمان کی عزت اور احترام ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ اللہ کے حکم کا پابند رہے، شریعت کا پابند رہے، دین کا پابند رہے، دینی قوانین کا پابند رہے، جب وہ دینی قوانین سے باہر نکل جاتا ہے پھر اس کا کوئی احترام نہیں رہتا، پھر اس کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مدینہ میں رکھا، ان سے بیعت لی، وہ بیمار ہوئے، آپ فکر مند ہوئے، ان کی بیماری کے لیے فکر کیا آپ نے، ان کا علاج تجویز کیا، ان کی دوا تجویز کی، ان کو رہنے کے لیے ایک جگہ دی۔ لیکن جب وہ اسلام کے قوانین کو توڑتے ہوئے گنہگار اور مجرم بن گئے، پھر قانون بدل گیا، بندے بھیجے، ان کو گھیر لیا گیا، انہوں نے ان سے لڑائی کی، سب کو قتل کر دیا۔ اور قتل کس انداز سے کیا؟ قتل کرنے کا انداز یہ ہے کہ قطعت ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے گئے۔ اگر دایاں ہاتھ ہے، بایاں پاؤں، اس انداز سے ان کو قتل کیا گیا۔ یہیں پر نہیں، ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد ساملو اعینہم، سلائیاں لوہے کی گرم کر کے، سلاخیں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری گئی، ان کو بھوکا پیاسا زمین میں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، جانوروں کے لیے بھی رحیم بن کے آئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت بانٹنے والے، اپنوں کے لیے رحمت بانٹنے والے، بیگانوں کے لیے رحمت بانٹنے والے۔ لیکن اس وقت تک جب تک انہوں نے اسلام کے قوانین کو توڑا نہیں، اگر کسی نے اسلام کے قوانین کو توڑا ہے، رب کے قانون کو توڑا ہے، پھر نرمی اور محبت نہیں، پھر جو سزا بنتی ہے وہ دی ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کو پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا، یہاں تک ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ اپنی زبان نکال کے نیچے مٹی میں پانی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مٹی سے پانی چوسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے اس میں کوئی مفاہمت نہیں، کوئی نرمی نہیں،
جب یہ معاملہ ہو گیا، جرائم تھے ان کے، انہوں نے غداری کی اسلام کے ساتھ، اسلام کے بعد کفر کیا، انہوں نے چرواہے کو قتل کیا، زکوٰۃ صدقے کے اونٹوں کو چوری کیا، یہ ان کا جرم تھا۔ اگر یہاں پہ چھوڑ دیا جاتا اس قسم کے واقعات دوبارہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پہ مجرم کو سزا ملتی ہے، اس سزا کے خوف نے معاشرے کو درست کر دیا، سیدھی لائن پہ ڈال دیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، نہ اس میں کوئی سفارش، نہ اس میں کسی قسم کا کوئی معاوضہ، نہ کوئی رشوت۔ اگر یہی قانون جو اسلام کی حدود ہیں آج ملک پاکستان میں ہوتا، اب نیا رنگ کیا ہے کیس کا، اگر یہیں تک ہوتا، یہ بات بہت خوفناک ہے۔ کسی بچی کو اٹھایا جانا، ایک کو نہیں 12 بچیوں کا معاملہ، اس سے پیچھے بچوں کا معاملہ، یہ بہت خوفناک جرم ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بات یہاں تک ہوتی تو شاید کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اب اس کیس کا کل سے جو نیا رنگ نظر آیا ہے وہ مسلمان کو اپنے آپ کو، اگر ہم سوچیں کہ ہم ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہیں اور وہ بندہ جو بطور مجرم پکڑا گیا ہے، جو کیس کا نیا رنگ ہے، کس قدر خوفناک ہے۔ جرم کیا ہے، رنگ کیا ہے کہ صرف بچی کی حد تک معاملہ نہیں، یہ ایک باقاعدہ نیٹ ورک موجود ہے، ایک انٹرنیٹ، اس کی مجرم، اس کی جرائم کی دنیا ہے جسے ڈارک ویب سائٹ کہا جاتا ہے۔ عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں، باہر کے ممالک میں بہت زیادہ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری ویڈیوز پاکستان سے تیار ہونے والی وہاں پہ، اور اس مجرم کے پاکستان کے اندر کل کی سپریم کورٹ کی عدالت میں اس دشمن کے، اس مجرم کے 40 بینک اکاؤنٹ ہیں باہر کے ممالک سے جہاں پر پیسہ آتا ہے اس جرم کو کرنے کے لیے، اور اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ میلاد کی محفلوں میں جاتا ہے، وہاں پہ نقابت کرتا ہے، وہاں پہ اسٹیج سیکرٹری بنتا ہے، وہاں پہ دین کے نام پر لوگوں کے لیے کھڑا ہے۔ 40 اکاؤنٹ اس کے موجود ہیں جو اسے معاوضہ بھیجنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، باہر کے ممالک سے ان میں رقم آ رہی ہے۔ ایک اکاؤنٹ میں 16 لاکھ یورو آئے، یہ کس کے لیے؟ اور اس نے اقرار کیا کہ قصور میں ہونے والے اس قسم کے واقعات کا وہ ذمہ دار ہے۔ یہ نئی جہت اس قدر خوفناک کہ جرم تو جرم ہے، لیکن جرم اس سطح پہ چلا جائے، کوئی اتنی درندگی میں گر جائے، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ صرف اسی صورت میں جب مجرم کو پتا ہو کہ میں جس کا مرضی سینہ بارود سے چھلنی کر دوں میں پکڑا نہیں جاؤں گا، پکڑا گیا مجھے چھڑانے والے موجود ہیں، مجھے سزا نہیں ہو سکتی، میں 2-4 سال کے بعد باہر آ جاؤں گا۔ جب مجرم کے ذہن میں اور تصور میں اس طرح کا ایک خاکہ موجود ہو، نوجوانوں کو قتل کیے جاتے ہیں، ہمارے ہی اخباروں میں وہ تصویر چھپی، ایک ماں اور بیٹی نے بھوک کی وجہ سے 3 کلو کپاس چوری کی سندھ میں، ان کو زنجیروں میں تالے لگا کر اپنے ڈیرے پہ ذمہ داروں نے رکھا ہوا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ غریب کی زندگی ہے اس ملک کے اندر، اور دوسری طرف بڑے بڑے جرائم کرنے والے، کروڑوں نہیں اربوں لوٹنے والے آزادی سے پھرتے ہیں، پروٹوکول سے پھرتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ معاشرے کی بربادی کی یہ صورت بہت ہی خوفناک ہوا کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4304 نمبر 4304، فتح مکہ والے دن، ان قریشن اہمہم شان المرأۃ المخزومیۃ، ایک مخزومی عورت اس نے چوری کر لی۔ قریش چودھری بندے تھے، بڑے تھے، مکہ میں صاحب حیثیت تھے، بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کون کرے، کس کے پاس اتنی جرت ہے؟ کسی نے مشورہ دیا، ان اسامہ بن زید، ان اسامہ بن زید، اسامہ بن زید، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ حب رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بندہ جا کے سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش کے لیے اسامہ بن زید آئے، تلوّن وجہ رسول اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی سفارش سنی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا یا اسامہ اتشفع حدا من حدود اللہ، تو اللہ کی حد میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے؟ اسامہ ہے، منہ بولا بیٹا، زید اس کا بیٹا ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، اس کا اسلام بڑا عالی شان ہے، آخری عمر کے حصے میں لشکر اسامہ اس کا امیر مقرر کیا ہے اسے، اتنی عزت و عظمت والے ہیں، تعلق والے ہیں، لیکن بات جب جرم کی آ جائے پھر اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ اتشفع حدا من، اسامہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اسامہ نے معافی مانگنی شروع کر دی، اسامہ ڈر کے بیٹھ گئے۔ دوپہر ہوئی، ممبر نکلوایا، قام خطیبا، خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، وہاں پر میرے نبی نے تقریر کی، اور تقریر میں آپ نے یہ لفظ کہے انما اہلک الذین قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کے برباد ہونے کی وجہ، ہلاک ہونے کی وجہ یہی تھی، اذا سرک فیہم الشریف، جب ان میں کوئی عزت والا بندہ، صاحب حیثیت بندہ جس کا ہاتھ ڈل جاتا ہے، وہ جرم کرتا، وہ چوری کرتا، ترکوہ، وہ اس کو چھوڑ دیتے، نہیں پکڑتے تھے، راستہ نکالا جاتا۔ اور جب ان میں اذا سرک فیہم الضعیف، کمزور بندہ، ضعیف بندہ چوری کرتا، پھر ان کا معاملہ مختلف ہو جاتا تھا، وہ اس کو پکڑتے بھی، سزا بھی دیتے۔ یہی آج ملک پاکستان کی تصویر ہے، یہی نقشہ ملک پاکستان کا ہے۔ وردی پہن کر قوم کی محافظ کے نام سے، قوم کی حفاظت کرنے والے کے نام سے ایک ایس ایس پی پکڑے، سینکڑوں لوگوں کا انکاؤنٹر کر دے، ان کو قتل کر دے، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، اسے چھٹی دے کر ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن کوئی غربت کے مارے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غربت کی وجہ سے چوری کرنا جائز ہو گیا، لیکن اگر کوئی غربت کی وجہ سے 3 کلو کسی کی کپاس چوری کر لے، اسے زنجیروں میں، اسے بوریوں میں ڈال کر کتوں کے آگے وڈیرے پھینک دیتے ہیں، ذمہ دار پھینک دیتے ہیں۔ ایک غریب بندے پہ پرچہ کٹے، وہ معمولی جرم میں بھی 5 سال اسے جیل میں گزارنے پڑتے ہیں، اور ایک طاقتور بندہ قتل کے پرچے اس پہ کٹ جائیں، پولیس اسے پکڑنے سے بھی گریز کرتی ہے، ان کی محافظ بن جاتی ہے۔ یہ معاشرے کے ہلاک ہونے کی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ امام شابی نے لکھا، قرآن مجید کی ایک شان نزول، ایک آیت کا شان نزول، سورۃ نساء آیت نمبر 60، اس کا شان نزول ذکر کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 7 پہ ذکر کیا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا، امام شابی فرماتے ہیں ان رجلا من الیہودی، یہودیوں کا ایک بندہ تھا، و ان رجلا من المسلمین، اور ایک مسلمانوں کا بندہ تھا، بینہما مخاصمۃ، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کو پتا تھا کہ میں حق پر نہیں، میرا موقف درست نہیں، میرا دعویٰ ٹھیک نہیں۔ یہودی کو پتا تھا کہ میرا دعویٰ ٹھیک ہے، اس نے کہا نتحاکم الی اہل دینک، میں یہودی ہوں لیکن ہم فیصلہ تیرے نبی سے کرواتے ہیں، تیرے دین والوں سے کرواتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ امام شابی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے انکار کر دیا، مسلمان ہو کر انکار کر دیا، کہا نہیں، ہم فیصلہ کروائیں گے ایک کاہن سے، یا ناتی، ہم جاتے ہیں الی کاہن من جہینہ، جوہینہ قبیلے کے ایک سمجھدار بندے کے پاس، کہانت کرنے والے بندے کے پاس، اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ ابھی یہ وہاں پہ پہنچے نہیں تھے، عرش کے رب نے قرآن اتار دیا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کیسے ہیں ایمان والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالت ان کی یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، جب فیصلے کی باری آتی ہے انہیں اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا، اللہ کی حد نظر نہیں آتی، اللہ کی نازل کی ہوئی قرآن مجید میں سزا نظر نہیں آتی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو معبود بنا لینا، ان کو اپنے قوانین کا درجہ دے دینا،
یہ ان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان انہیں بڑا دور کا گمراہ کرے گا۔ ان لوگوں کے ایمان کی حالت اس قرآن کی آیت سے سمجھی جا سکتی ہے۔ ملک پاکستان موجود ہے، وہ محمد علی جناح کے قول آج بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ ہم اسے اسلام کی لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے تجربہ کار سے بنانا چاہتے ہیں، ہم اس میں اسلام کی جو حدود ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ چور چوری کرے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، رب کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ہاں انگریز کے حکم کے مطابق 379 380 کی دفعہ ضرور لگے گی۔ کوئی قتل کر دے، کتب علیکم القصاص، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، ہاں 302 کا پرچہ کاٹ کر اسے جیل میں ضرور بند کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس پہ سفارشوں کا سلسلہ۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اللہ فرماتے ہیں نبی کیا آپ دیکھتے نہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں حکم یہ تھا کہ اللہ کے قانون کو تسلیم کریں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ایک بندے نے یہ کام کیا، رب نے قرآن اتار دیا سمجھانے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے ایمان کی اللہ کے ہاں کیا پوزیشن ہوگی، ہمارے دین کی اللہ کے ہاں صرف نماز کا نام اسلام نہیں، صرف حج زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں، عمرے اور روزے کا نام اسلام نہیں، ختنے اور کلمے کا نام اسلام نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اور امیر اور غریب سب کے لیے یکساں ہے۔ اس ملک میں جرائم کی وجہ، اس ملک میں بے امنی کی وجہ، بد امنی کی وجہ، قتل کی وجہ، زنا کی وجہ، چوریوں ڈکیتیوں کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرنے والے کو پتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا نہیں۔ اگر کسی کو پتا ہو زنا کے بعد مجھے اسلام کے مطابق ایک چوک میں ایک گڑھا کھود کر اس میں رکھا جائے گا، لوگ پتھر لے کر آئیں گے، میری برادری کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ موجود ہوں گے، مجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے، کس میں جرأت اور ہمت آئے گی اس جرم کا ارتکاب کرنے کی؟ اور کسی کو پتا ہو میں قتل کروں گا، بدلے میں نے زندہ نہیں رہنا، کون ہے جو قتل کی طرف آئے گا؟ کسی کو پتا ہو کہ اگر میں چوری کروں گا، کسی نماز جمعہ کے بعد بہت بڑی جامع مسجد کے قریب لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، کون ہے جو چوری کا ارتکاب کرے گا؟ امن اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رکھا ہے، حدود کے نفاذ کے اندر رکھا ہے، شریعت کے نفاذ کے اندر رکھا ہے۔ کمزوروں پر ظلم، طاقتوروں کو کھلی آزادی دینے کا نام اسلام نہیں، ایمان نہیں۔ یہی ملک ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قریبی لوگ بھی آئے، وہ بخاری میں حدیث 4500 نمبر، 4500 نمبر، آپ کے گھر میں ایک بچہ رہتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال آپ کی خدمت کرتا ہے۔ اس کی والدہ، ان کے آپ سے بڑے گھریلو تعلق ہیں، ان کے والد ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمت ہے۔ انس، مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچہ بھی ہے۔ ان کی ایک پھپھو تھی، ربیہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جگہ پہ لڑائی ہو گئی، فلاطمہ، اس نے لڑنے والی عورت کو تھپڑ مارا۔ بعض روایات میں لفظ لڑکی کے ہیں، لڑکی کے سامنے والے دانت ٹوٹے، فکسرت ثنیتھا، سامنے والے دانت ٹوٹ گئے۔ جن کی وہ لڑکی تھی وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آقا اس لڑکی کو تھپڑ مارا ہے، فلاں عورت نے مارا ہے، وہ صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، عظیم الشان، عظمت والا گھرانہ ہے، قریبی تعلق والا گھرانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ کی جو بہن ہے اس کا اسلام کے مطابق اس نے دانت توڑا ہے، بدلے میں قصاص اس کے دانت توڑے جائیں گے۔ اب وہ بندہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لم تکسر ثنیتھا، آپ نے اسے کہا ذرا حوصلے میں رہو، کتاب اللہ القصاص، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قصاص ہے۔ وہ صحابیہ ہے اپنی جگہ پہ، تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، دو ٹوک انداز میں اسے فیصلہ سنا دیا کہ یہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کا لکھا ہے، یہ پورا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا میری بہن کا کبھی دانت نہیں ٹوٹے گا، اس لیے نہیں
کہ وہ سفارش کرنا چاہتا ہے، وہ بچنا چاہتا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پیشکش کی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کہ بھائی تم دیت لے لو، انہوں نے دیت لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیت لینے سے انکار کر دیا، آپ نے ان کو بتایا کہ ہم دیت لینے سے انکار کر دیا ہے، قصاص ہوگا، دانت توڑے جائیں گے اس کے بھی، لیکن وہ کہہ چکا تھا۔ اللہ پر بھروسے کی وجہ سے رب نے مخالفین کے دل کو نرم کر دیا، وہ دیت لینے پہ راضی ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعلق کی وجہ سے، ان سے واسطے کی وجہ سے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی ہو، گول مول کرنے کی کوشش کی ہو، نہیں، جب تک دوسری پارٹی نے خوشی سے دیت کو قبول نہیں کیا، آپ نے دیت کو ان پر لازم نہیں کیا۔ اور ہمارا ملک ہے پاکستان میں، شاید آپ کو یاد ہو، ایک گنڈا آیا تھا ریمٹ ڈیوس نامی، امریکہ کا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سفیر نہیں تھا، لیکن اسے بچانے کے لیے ہمارے ہی اپنوں نے اسے سفیر ثابت کیا۔ سفیر ثابت کرنے کے بعد عدالت میں کیس یہ بنایا کہ یہ سفیر ہے، اسلام میں سفیر کو قتل کرنا جائز نہیں، لہذا اس کو بچایا جائے، جس بندوں کو اس نے قتل کیا ہے ان کو دیت دے دی جائے، اور اسے ملک سے واپس دے دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور سفیر جو جینون سفیر تھا، جو واقعتاً سفیر تھا، جو حقیقتاً سفیر تھا، اس کا نام ملا عبدالسلام تھا، وہ مسلمان تھا، حقیقی سفیر تھا، اسے نہیں بچایا گیا۔ کمزوروں کے لیے قانون اور ہے، طاقتوروں کے لیے قانون اور ہے۔ جب تک قانون کا یہ فرق موجود رہے گا، صرف بچیاں اغوا نہیں ہوں گی، صرف بچے اغوا نہیں ہوں گے، صرف بچوں سے ان پر تشدد نہیں کیا جائے گا، صرف بچوں کو قتل ہی نہیں کیا جائے گا، صرف بچوں کی زیادتی کے کیس رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، پھر ان بچوں کی ویڈیوز بن کر یورپ میں نہیں پھیلائی جائیں گی، ایک ایک مجرم کے 40 اکاؤنٹ ہی نہیں بنیں گے، بلکہ اس سے بھی آگے یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ ایسے مجرموں کو رب کبھی بھی آزاد اور دندناتا ہوا نہیں چھوڑتے۔ قوم لوط کا جرم کیا تھا؟ ایسا ہی انہیں جرم تھا جیسے آپ کے ملک میں، ہمارے اسی ضلع کے ایک گاؤں میں وہ 280 بچوں کے کیس رجسٹرڈ ہوئے۔ وہ کیس ہے، وہ مقدمہ ہے۔ رب کی کتنی بڑی بغاوت ہے، ایک قوم نے کی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں تقریباً 17 مرتبہ اس قوم کا ذکر کیا ہے، ان کے انجام کو بیان کیا ہے۔ قوم لوط، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، وہ اس گندی بیماری میں لگی۔ رب نے نبی کو بھیجا، نبی نے سمجھایا، رب کا پیغام سنایا، وہ باز نہیں آئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا۔ اللہ نے سزا ان کی کیا بیان کی؟ 3 سزائیں اللہ نے ان کو دیں۔ پارہ نمبر 8 میں ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا۔ پہلے نمبر پر صبح کا وقت، کیا ان کا بیدار ہونا، کیا ان کے دن کی پلاننگ، کیا دن کی حکمت عملی، لیکن جرم ہوتا ہے۔ وہ مجرم تھے اور اسی بیماری کے مجرم تھے جو اس معاشرے میں پھل پھول رہی ہے، جو اس معاشرے میں اعلانیہ ہونے لگی ہے۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ ایک بندے کو جا کے بتاتا ہے کہ بھائی میں نے یہ غلطی کی۔ رب کا دین کہتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کل امتی معافن الا المجاہرین۔ جو اعلانیہ بتاتے ہیں اپنے گناہ کو، اللہ ان کو معافی نہیں دے گا۔ ایک بندے کو، 2 بندوں کو، 3 بندوں کو بتانا، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ ایک بندہ اپنے گندے جرم کی ویڈیو بناتا ہے، پھر وہ نیٹ پہ ڈالتا ہے، پھر اسے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، اس بندے کا لیول کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، صبح کا وقت، پلاننگ کیا ہے ان کی، دن کو جاگے کیسے ہوں گے، سوچا کیا ہوگا، کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیخ کی وجہ سے ان کی جانیں یا ان کے حواس گم ہو گئے، اور پھر دوسرے نمبر پر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی پوری زمین کو، پوری ریاست کو، پورے اس حصے اور خطے کو، پوری بستی کو اللہ نے اٹھایا اور اٹھا کر اوپر لے جا کر
واپس الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا. نہ کوئی مکان بچا، نہ کوئی بچہ بچا، نہ کوئی انسان ان میں سے بچا. پھر یہیں پر نہیں، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی. یہ سزا اللہ نے قرآن میں ذکر کی اس مجرم قوم کی جو اسی قسم کی گندی بیماریوں میں ملوث ہو چکی تھی. اس کا حل ایسے واقعات کا پہلے نمبر پر اپنے ملک میں فحاشی پر کنٹرول کرنا، بے حیائی پر کنٹرول کرنا، گندے میڈیا پر کنٹرول کرنا، اور دوسرا سب سے اہم اور ضروری چیز حدود اللہ کو نافذ کرنا. شریعت کے نفاذ کے نام پر ابھی 5-7 دن پہلے ملک میں سے ایک طبقہ نکلا، شریعت 7 دن میں نافذ کرنی ہے. شریعت بیچاری، معذرت کے لیے یہ لفظ، شریعت بیچاری وہ نفاذ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ان کو حکومت نے جا کر نہ جانے کیا کھلایا، وہ پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. ایک اور طبقہ اٹھا، وہ مسجد والے تھے، وہ مدرسے والے تھے، پوری زمین کو سلا دیا گیا. ہم دعوت کسی قسم کا یہ عمل، رد عمل ملک میں انتشار نہیں، اختلاف نہیں، صرف دعوت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں، اپنے ان حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں، اگر اس معاشرے کو ان گندی بیماریوں سے بچانا ہے، اس قسم کے سانحات سے بچانا ہے، ٹاک شوز کی ضرورت نہیں، میڈیا پہ لکھنے کی ضرورت نہیں، سکولوں میں اس معاملے سے نصاب لگانے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلی ضرورت فحاشی کا سد باب ہے، اور دوسرے نمبر پر اس ملک میں اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر اس معاملے کو سنگینی سے نہ لیا گیا، سنجیدگی سے نہ لیا گیا، ملک میں اللہ کی حدود کو نافذ نہ کیا گیا، تو پھر شاید ایک واقعہ بڑا سمجھنے والا ہے اپنا مستقبل دیکھنے کے لیے. پہلے خلافت تھی بنو امیہ کے پاس، خلفائے راشدین کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان، وہ سب. پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا، اس کے بعد یہ خلافت چھین لی گئی، بنو عباس کے پاس آ گئی. بنو عباس کا پہلا خلیفہ جسے صفاح کا لقب دیا گیا، دوسرا خلیفہ ابو جعفر المنصور، امام محمد بن قتیبہ الدینوری ایک محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تاویل مختلف الاحادیث، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں ابو جعفر منصور ایک رات بیٹھ گیا، اپنی خلافت اور ریاست میں سے سارے سمجھدار بندے اکٹھے کر لیے، سارے سمجھدار بندے آ گئے، جتنے بھی وہ سمجھدار بندے تھے ان سے وہ بات چیت کرنے لگا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، بنو امیہ کی خلافت تھی، بڑی مضبوط تھی، بڑی مستحکم تھی، علاقہ بہت زیادہ تھا، لڑنے والی فوج موجود تھی، لیکن پھر وہ ساری حکومت ان سے چھن گئی. آج ہم حکمران ہیں، ان کو ہم نے سب کو قتل کر دیا، کچھ کو ہم نے قید کر کے اپنی جیلوں میں ڈال دیا. مجھے بتاؤ ان کا جرم کیا تھا، غلطی کیا ہوئی؟ لوگوں نے بتانا شروع کیا. کسی نے کہا جی وہ بندے بڑے اچھے تھے، حتی ابناؤہم المترفون، پھر ان کے لڑکے آئے، وہ دین پہ عمل نہیں کرتے تھے، انہوں نے زیادتیاں کی، فلاں میں یہ کمزوری، فلاں میں یہ کمزوری. ایک محمد بن صالح وہاں پہ محدث بیٹھے تھے، بزرگ بیٹھے تھے، کہا خلیفہ اگر مجھے اجازت دیں میں آپ کو یہ معاملہ سمجھا سکتا ہوں کہ ان سے غلطی کیا ہوئی. وہ سارے کا سارا خاندان، ساری فیملی بنو امیہ، ان کو کاٹ کے رکھ دیا گیا. اور یہ ہے تو مسلمانوں کی تاریخ، دکھ ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے، تاریخ میں یہ باتیں تک موجود ہیں. ان کی قبروں میں سے ان کی ہڈیوں کو نکال کر جلا دیا گیا. ان کے جو لوگ زندہ بچے ان کو قید کر کے بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں، جیل خانوں میں ڈالا گیا. یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. محمد بن صالح نے کہا میں بتا دیتا ہوں، آپ کی جیل میں ایک بندہ موجود ہے، عبید اللہ اس کا نام ہے، بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جو حکمران تھے عبد الملک اس کے خاندان میں سے، اس کی نسل میں سے ہے. اسے بلائیں، اسے بلا کے پوچھیں کہ جب ہم نے ان پہ حملہ کیا تھا وہ بھاگ کے عیسائیوں کے ملک ارض النوبہ میں چلا گیا تھا. ارض النوبہ کے بادشاہ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی. ارض النوبہ کے بادشاہ نے اسے کیا کہا تھا مجھے نہیں یاد ہوتا میں بتا دیتا، مجھے وہ واقعہ یاد نہیں، وہ باتیں یاد نہیں. خلیفہ منصور نے رات ہی میں اسے بلایا. عبید اللہ قیدی آ کے کھڑا ہو گیا، کہا مجھے یہ بتاؤ تم وہ لوگ بڑے شان و شوکت کے مالک تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے، حکمرانی، خلافت، قیادت، صدادت، حکومت، ہر چیز تمہارے ہاتھ میں تھی، تم فیصلے کرتے تھے، بتاؤ مجھے تمہاری غلطی کیا تھی، کیا تم نے کیا؟
اور سب سے اہم چیز یہ بتاؤ کہ آپ بھاگ کے ارض النوبہ میں گئے، عیسائی بادشاہ نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا، وہ واقعہ ہمیں ذرا سنا دو۔ اب اس ایک مسلمان نے جو واقعہ سنایا ہے، ایک عیسائی کا اس پہ تبصرہ ہے۔ یہ ہم بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے بارے میں ہندوؤں نے یہ کہا، ہمارے مذہب کے بارے میں انگریزوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا مذہب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک حد نہیں۔ یہ حکومتیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، یہ اللہ حکومتیں کیسے چھین لیتے ہیں قوموں سے، اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ عبید اللہ بتانا شروع کیا، کہا جب آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا، میں یہاں سے بھاگا، حتی دخلت ارض النوبہ، ارض النوبہ میں چلا گیا، اور میرے ساتھ مائی سلم، کچھ فرنیچر وغیرہ کا سامان تھا، فافترشتہ، میں نے ایک خیمہ اپنا سجایا، میں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، کوئی مجھے نہیں جانتا، 3 دن مجھے گزر گئے۔ وَرَجُلٌ فِي مَنْ اتَّبَعَنِی، ایک بندہ ان لوگوں میں تھا جو میرا پیچھا کر رہے تھے آپ کی فوج میں سے، وہ پیچھا کرتے کرتے ارض النوبہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے، میرے بارے میں بتایا کہ آپ کے خطہ میں ایک ہمارا مجرم موجود ہے، ہم اسے پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ نے تفصیل پوچھی، انہوں نے تفصیل بتائی کہ بنو امیہ کا یہ بادشاہی، شاہی فیملی کا ممبر ہے، ان کا یہ بندہ ہے۔ بادشاہ چل کے میرے پاس آیا، میرے فرنیچر والے خیمے میں داخل ہوا، میں نے اسے اپنے قلین پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ بادشاہ تھا، وہ نصرانی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس بندے نے، کہتے ہیں ابا ان یجلس معی، اس نے میرے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، نیچے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے مجھ سے سوال کیا بنو امیہ سے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اللہ نے حکومت دی؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا تم نے شراب پینی شروع کر دی، تشربون الخمور وہو محرم علیکم، وہ تم پر حرام تھی۔ میں نے کہا جی اس وجہ سے ہم نے کر۔ اس نے کہا تم نے اللہ کے قانون کو چھوڑا۔ میں نے کہا جی یہ بھی غلطی ہم سے ہوئی۔ اس نے تیسرا مجھ سے یہ ایک مطالبہ کیا کہ فوراً سامان لو، میری زمین سے نکل جاؤ، تم رب کے دشمن ہو، رب کو ناراض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنا عذاب اتارا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، نصرانی ہے، مسلمان نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیری وجہ سے کہیں میرے ملک پر بھی کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اپنے ملک سے نکال دیا۔ ایک نصرانی کا امام محمد بن قتیبہ محدث کہتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان جب تک رب کے دین کو قائم رکھتے ہیں وہ امن میں رہتے ہیں، وہ عزت میں رہتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے دین کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، انہیں انگریز کے قانون کا پاس ہوتا ہے، اللہ کے قانون کا پاس نہیں ہوتا، پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر ان کی عزت ذلت سے بدل جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی معاشرے کو، ملک کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کر دیا جائے، قوانین اسلام کو نافذ کر دیا جائے، قوانین شرعیہ کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔